السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ سے دعا ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بہت گندی بیماری پھیل چکی ہے اور یہ بیماری مسلسل پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اس بیماری نے ہر ایک گھر میں قبضہ جما لیا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خاص طور پر نوجوان طبقہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ اس بیماری کا نام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر کیچڑ اچھالنا۔ آج ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے کہ ہر وہ انسان جس نے دو چار باتیں پڑھی ہوں وہ یوٹیوب چینل کھولے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اقدس اور پاک ذاتوں کے اوپر گالی گلوچ کرے۔ آج انہی لوگوں کو ویوز ملتے ہیں، انہی لوگوں کو سبسکرپشن ملتے ہیں، انہی لوگوں کو سپورٹ ملتا ہے جن میں سے اکثر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاک کرداروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات سمجھنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کی شخصیت پر شک کرتے ہیں تو سب سے پہلا شک اور سب سے خطرناک بات جو اٹھتی ہے وہ قرآن کریم کی اوتھینٹسٹی پر اٹھتی ہے۔ قرآن کریم کتنا اوتھینٹک ہے، قرآن کریم کتنا حق ہے اور قرآن کریم میں کتنی باتیں سچ ہیں، سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے۔ اب اس سے مثال یہ لی جا سکتی ہے کہ تین لوگ ہیں، ایک شخص نے دوسرے شخص کو کوئی بات کہی اور اس نے تیسرے شخص سے کوئی بات کہہ دی۔ اب یہ کہیں کہ تیسرا شخص یہ کہے کہ میں دوسرے والے کو تو یقین نہیں جانتا کہ دوسرے والا کتنا حق بولتا ہے اور کتنا سچ بولتا ہے، کیونکہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، لیکن میں پہلے والے کی بات کو صحیح مانتا ہوں۔ تو اس بات میں اگر کوئی صحیح دماغ کا انسان ہوگا تو کہے گا کہ یہ پاگل قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ جب اسے دوسرے شخص پر ہی بھروسہ نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تو اس کو پہلے شخص پر اعتبار کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کریڈیبلٹی اور ان کی اوتھینٹسٹی پر شک کرتے ہیں اور ان پر انگلی اٹھاتے ہیں تو سیدھا قرآن کریم اوتھینٹسٹی کے دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے لیے جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ان کو لکھنے والے یہی صحابہ کرام تھے۔ اگر یہ رائٹیس لوگ نہیں تھے، اگر یہ مہذب لوگ نہیں تھے، اگر یہ مقدس لوگ نہیں تھے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی آیات پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کی ذات پر بولنا بہت خطرناک بات ہے اور اپنے آپ کو گمراہی میں لے جانے کا ایک بڑا راستہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنی پوری تحقیق کرنے، اپنا مطالعہ مضبوط کرنے اور مطالعہ مضبوط ہو جانے کے باوجود بھی خاموشی اختیار۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں جگہ بجگہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ۔ جب اللہ تعالیٰ اتنے سارے الفاظ قرآن کریم میں پکار رہا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے احادیث کا ایک ذخیرہ جمع ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کو دکھائی دے گا جو عقل سے نابینا نہیں ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی اقدس اور پاک ذاتوں پر کیچڑ اچھالنے سے محفوظ فرمائے اور ہم سبوں کو سچا اور صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔